حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت جی کچھ عرصہ ہو گیا میری بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بچی مجھے خواب میں نظر آ جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں بچی کس حالت میں ہے۔ ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ اماں ابا خواب میں نہیں آئے؟ آیا کبھی خواب میں؟ کبھی سوچا؟ مر گئے، اچھا کمرہ خالی ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیے، وہ عورت دعا لے کر چلی گئی۔ اگلے دن روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی حضرت جی آپ دعا نہ کرتے تو اچھا تھا، آپ نے دعا فرما دی، اللہ نے میری بچی کی اصلی حالت مجھے دکھا دی۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی لپٹوں نے میری بچی کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے، حضرت جی آپ دعا فرما دیں میری بچی کے لیے آسانی ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا الہ العالمین اس کی بچی پہ رحم فرما دے، ماں کی پریشانی کو اللہ ختم فرما دے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ ماں دعا لے کر دوبارہ چلی گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آرام گاہ میں آ گئے اور آ کر آرام کرنے لگے۔ خواب میں آپ نے نیند میں خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی آئی، خوبصورت لڑکی آئی، سبز رنگ کی پوشاک اپنے اوپر اوڑے ہوئے اور جنت کے دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی ہے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی اے اللہ والے تو مجھے پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر تو میری واقف کوئی نہیں، تو کون ہے؟ کہا اس عورت کو تو پہچانتا ہے جو کل بھی تیرے پاس آئی تھی، آج بھی تیرے پاس آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ تو اپنی بچی کا دکھڑا لے کے آئی ہے، کہ جا اس ماں کو بتا دے کہ مالک کائنات نے میرے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ انعامات کی بارش میں رکھ رکھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تیری ماں تو کچھ اور آ کے بتا کے گئی ہے، کچھ منظر اور نظر آ رہا ہے۔ کہ حسن بصری جو میری ماں نے دیکھا وہ بھی سچا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے وہ بھی سچ ہے، بتا پھر اس مقام سے اس مقام پہ کیسے پہنچ گئی، تیری حالت کیسے بدل گئی؟ کہنے لگے حسن بصری کل عصر کی نماز کے بعد قبرستان کی دیوار کے پاس سے ایک نوجوان گزرا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی قبرستان میں دفن نہ تھا، پتہ نہیں اس کے جی میں کیا آیا، اس نے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیا۔ ابھی قبرستان کی دیوار اس نے پار نہ کی، اس کی درود شریف کی برکت سے اللہ نے سارے قبر والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیا۔ کتنی برکت ہے درود شریف کی! جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے اتنی آپ کی محبت کا احساس دل کے اندر گھٹتا جائے گا، گھر کرتا جائے گا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا المرء مع من احب الی، جس کے ساتھ جو محبت جو اظہار کرتا گیا، جس کے طریقوں کو، جس کی محبت کے گیت دنیا کے اندر گاتا گیا، قیامت کی اللہ اسی کے ساتھ اس کو حشر فرمائیں گے۔ اگر میرا عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود شریف کی کثرت ہو جائے، گنتی میں ان گنت درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن جس کا نام لے کے دنیا سے گئے اللہ اس کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ مختصر درود شریف میں جامع درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا جو درود ابراہیمی پڑھا، آپ کو مجھے پتہ نہ چلا اس وہی طرف جو فرشتہ کھڑا ہے جس کے پاس گناہوں والا رجسٹر ہے، میں نے درود شریف پڑھا، میرے عزیزو اس فرشتے نے 10 گناہ کم کر دیے، اس نے 10 نیکیاں لکھ دی اور 10 درجوں کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ نماز پڑھیں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، روزہ رکھیں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا۔ اگر گناہ کریں گے، بدنگاہی کریں گے، ہاتھ سے ظلم کریں گے، پاؤں سے گناہوں والے راستے پہ چل کے جائیں گے، تو یہ نیکیاں نہیں برائی لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آئے گا۔ ایک عمل ایسا ہے بندہ وہ عمل شروع کر دے تو دونوں فرشتوں کا قلم حرکت کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ عمل کون سا؟ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ادھر والا فرشتہ نیکی لکھنے لگ جاتا ہے، ادھر والا فرشتہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے، مدینے کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا مرحبا، پھر آپ نے کپڑا چہرے پر واپس ڈال دیا، فرمایا میرے صحابہ صفے بناؤ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے کندھا دیتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بڑے مقدروں والا ہے جسے فرشتے کندھا دے کے یہاں لے کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میں یہاں آ کے کیوں دفن ہو رہا ہے، جنازہ کیوں پڑا؟
فرمایا جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے آسمان کی طرف منہ کیا کہ اللہ تیرے سے کپڑا لتا روٹی نہیں مانگتا، بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا جنازہ کملی والا پڑا ہے۔ زندگی نے وفا نہ کی، میرا نبی تبوک میں اس کا انتقال ہو گیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی میت کو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا، اچانک میت اٹھی مدینے کی طرف چلی گئی۔ یا رسول اللہ میت کہاں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے، فرشتے اس کی قبر بھی بنا رہے ہیں، اس کی تدفین کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک نبی کا یار آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عمل تو کوئی بدلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے عزیز و حضور نے فرمایا اس آیت کو، اس سورت کو اتنی محبت سے زمین پہ پڑھا کرتا تھا، جب یہ سورت کو تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آسمان والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ اللہ ہم نے کرنا تو نہیں، اللہ کرے کیا پتا کوئی کر لے۔ اور میرے ساتھ 100 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے میرے عزیزو سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کیا کرو۔ چلو چلو آؤ آسان سا آپ کو نسخہ بتاؤ۔ ہر کوئی نوکری پیشہ ہے، ہر کوئی دکاندار ہے، ہر کوئی ملازمت والا ہے، جب صبح نکلے معمول بنا لے میں نے گانا نہیں سننا، میں نے غزل نہیں سننی، میں نے قوالی نہیں سننی۔ گھر سے قدم نکالو، رزق بڑھانے کا طریقہ، گھر سے نکلے اللہ اکبر، بایاں پاؤں باہر رکھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، 1 2 3 4 5 6 7، جب 7واں قدم آیا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلتا جائے سواری پر، پیدل ہو اندازہ کر لے 7 قدم ہو گئے، 7 مرتبہ سورت کو دوران سفر دکان پر جاتے پڑے رب کعبہ کی قسم تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں، تیری وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ گاہک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا وہ بھی گراہک بن کر سرے سے سودا لینے کے لیے دکان پہ آئے گا۔ معمول بنا لو میرے چاند، میں نے دکان پر جانا ہے، میرا معمول ہے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں گا۔ جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا گاہک نہیں آئے گا میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سائیکل پر 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا۔ بولا نا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا۔ جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ شہادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا اس وقت اعلان ہوگا حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات عوال صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بلوچی سرحدی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ اینٹیں چیخ چیخ کے کہیں گی اسے خان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے، بلکہ ہمارا اعلان رسول یہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن سنایا کرتا تھا، درود شریف سنایا کرتا تھا کہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے بولیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خان کا جنازہ نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھو یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ کرے کون میرے چاند؟ جسے سجدے میں سبحان ربی العالی کہنے کی عادت نہ ڈلی، جسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا، تو اسے انسان کہتا ہے، میں کہتا ہوں کل انعامی بل ہم اغل، وہ تو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ مسلمانوں مال چلا جائے چھوڑ دینا، گاہک دکان پر آئے تو چلا جائے سودا چھوڑ دے، گلا نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیجہ تو اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے دنیا والو میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں نماز کا سجدہ ہے۔ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک میرے کلیجے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیجے کو سکون پہنچائے۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں، عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ فرمایا امت نماز نہیں پڑھتی اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے اللہ نبی وارث، سرکار قبر چاون گئے اور کہہ دیں گے چھٹ دیو میں تے میرا ہے بس،
اور آپ کا بھی ادھے جو بیٹھے ہوں گے یہ نظریہ ہوگا. تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر مبارک ہو. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا. دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں، جوڑنے والوں کی کمی ہے. اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے. لیکن میرے عزیزو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں، میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں. اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا، برسر اقتدار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے. دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی، حق سنتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دے. اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، زندگی کے اندر مال کا سودا کر لیو، مکان جائیداد کا سودا کر لیو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ قبر میں مکان جائیداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا.